قیامت کی کوئی 5 نشانیاں بتائیں۔ آثار قیامت کی ایک طویل فہرست احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: لوگ نماز پڑھیں گے، دین بیچ کر دنیا خریدیں گے، اچانک موت عام ہو جائے گی، بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، قتل و خون ریزی معمولی بات بن جائے گی۔ کس طرح سے سونا جہنمیوں کا انداز ہے۔ رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں، فرمان رسول ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں فرشتہ عورتوں سے دور کیوں جاتا ہے؟ عورتیں بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہیں تو ان سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ نماز کے دوران ہلنا کیسا ہے؟ حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی، حضرت ابوبکر نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون میں رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں بالکل سکون سے رہنا اور نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ کر جانا کس بات کی علامت ہے؟ جنسی خواہش کا حد سے زیادہ بڑھ جانا یا خواہش ختم ہو جانا یہ بھی نظر بد اور جادو کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ کیا شلوار، پینٹ یا آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے سے نماز قبول ہوتی ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک عادت کے طور پر اور دوسرا تکبر کے پیش نظر۔ شریعت میں دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ یاد رکھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر میں آتا ہے کہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ اپنے پہننے والے مرد کو دوزخ میں لے جائے گا جب تک کہ وہ پہننے والا متکبر ہو، اور اسی طرح عورتوں کے ٹخنے ڈھانچے ہونے چاہیے، جس عورت کے ملنے سے اوپر ہوئے وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ یہ کہیں بھی کسی حدیث پاک میں نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی پاک ہم نے مردوں کے لیے کہا ہو کہ آپ اپنے آزار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں، اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز تو آزار کے نیچے کر کے پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، مگر خلاف سنت کام ہے۔ اور آستین کا جو مسئلہ ہے تو آستین نماز کے دوران کلائی کی اس جگہ تک ہونی چاہیے جہاں سے کلائی بینڈ ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اگر آستین اوپر ہوگی تو نماز تو ہو جاتی ہے مگر ثواب میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ خلاف سنت کام ہے، مگر جو خلاف سنت کام ہے انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کا مسئلہ نہیں ہے، مگر جس نماز میں سنت نہیں ہے وہ نماز ہی کیا، نماز وہی قابل قبول ہے جو پورا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کون کون سی اوقات میں سونا مکروہ ہے؟ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ وہ کون سا عمل ہے
جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ درست جواب ہے زیادہ ہنسنا۔ قرآن پاک کی کون سی سورہ میں 2 بار بسم اللہ شریف آیا ہے؟ درست جواب ہے سورہ نمل میں۔ کھڑا ہو کر نہانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ اسلام میں دین پر یعنی آسانی کا دین ہے۔ قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غسل کرنے پر بحث ہی نہیں کی گئی، اس لیے جدید سے جدید دور بھی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کے نام پر لوگوں پر منمانی سختیاں مسلط کرتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ان کو اس میں کیا فائدہ ہے، تو لہٰذا جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اور باپردہ جگہ ہو اس طریقے سے غسل کریں، خواہ بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اصل مقصد تو طہارت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر نہانے سے کسی بیماری کا خطرہ آتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھنی چاہیے؟ درست جواب ہے سورہ علم نشرح۔ رات کو بار بار آنکھ کھلنا کس بات کی علامت ہے؟ اس حوالے سے کی جانے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ 1/3 سے زائد افراد اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اچانک بیداری کا یہ عمل ہفتے میں 3 یا اس سے زیادہ دنوں تک ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پریشانی کا پہلو نہیں اور نہ ہی یہ کسی بڑی بیماری کا سبب ہو سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بیشتر افراد اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک ہی رات میں کئی بار ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بعض اوقات تو انہیں یہ بات یاد بھی نہیں رہتی کہ وہ سوتے ہوئے اچانک بیدار ہو گئے تھے۔ تاہم اگر آپ کے ساتھ یہ بلا ناغہ ہوتا ہے اور آپ یہ محسوس کریں کہ آپ پرسکون نیند نہیں لے سکتے، تو اس صورت میں آپ کے لیے ان اسباب کا جاننا ضروری ہے جو اس بیدار کا سبب بن رہے ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب دینے سے دوری بھی ہو سکتا ہے۔ نماز یا قرآن پاک پڑھتے وقت نیند آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نماز یا قرآن پاک پڑھنے کے دوران اکثر نیند بہت آتی ہے، تو کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ نیند ہمیشہ خیر و عافیت کی جگہ پر آتی ہے، جبکہ اللہ پاک کی رحمت چھا جائے تو انسان کو نیند آتی ہے۔ کیونکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کانٹوں پر تو نیند نہیں آتی، پھولوں پر آ جاتی ہے، تو بزرگ نے فرمایا کہ پھول رحمت کی علامت ہے اور کانٹے مصیبت کی علامت ہے، تو نیند ہمیشہ رحمت اور سکون والی جگہ پر ہی آتی ہے۔ انسان کے لیے کون سے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، اور دوسرا کوئی علم جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔